ایک خاتون نے ڈاکٹر سے شادی کی, ایک میرے پاس خاتون کا فون آیا, میرے میاں یہ ادھر ادھر لڑ گئے. میں نے کہا ہاں, جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا نا کسی تبلیغ والے کا, داڑھی والے کا, کسی دیندار کا, تو وہ تو آپ نے مسترد کر دیا ہوگا کہ یہ تو یعنی چارپائی سے رسی سے باندھ کے رکھے گا گھر میں, بیڑیاں ڈال کے رکھے گا. تو آپ کو چاہیے تھی آزادی. ایسا نہیں ہوتا, دیندار لوگ اتنا قید کر کے رکھے, مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ بھی اتنا ہی کرے گا نا, بھائی برقع پہنا دے گا کہ چلو جہاں گھومنے پھرنے جانا ہے برقعے میں جاؤ, یہی کرے گا نا, اور کیا کرے گا. نہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر ان کے رشتوں کو مسترد کر دیا ہوگا, آپ کو براڈ مائنڈڈ چاہیے ہوگا. کہی ہاں مجھے تو یہ چاہیے تھا. میں نے کہا مل گیا نا براڈ مائنڈڈ. براڈ مائنڈڈ یہ تھوڑی ہوتا کہ صرف اپنی بیوی کو دیکھے. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, کیا ہو گیا. وہ ایک لطیفہ بچپن میں سنا تھا, ڈیفینس والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ابھی معذرت کے ساتھ, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ ایک آدمی نے ڈیفینس میں کسی خاتون کو چھیڑ دیا. سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں, بڑے بڑے غیرت مند لوگ ڈیفینس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھیں, حقیقت نہ سمجھیں. تو ڈیفینس میں ایک آدمی نے کسی خاتون کو چھیڑ دیا. اب چھیڑ کے گھڑا آیا نا, تو وہ جس خاتون کو چھیڑا تھا اس کا شوہر اس کے گھڑا ہے, تو نے میری بیوی کو چھیڑا ہے. تو اس نے کہا یار اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بیوی کو چھیڑنے سے, تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو. ٹھیک ہے نا, لائک گھٹیا آدمی, گھٹیا نیچ, غریبوں کے علاقے سے رہتے ڈیفینس میں ہو, مگر باتیں کیسی کرتے ہو, گھٹیا نیچ. یہ کیا ہوتا ہے یار اگر چھیڑ دیا ہم نے تو. ڈیفینس میں رہتے ہو, براڈ مائنڈڈ بنو یار. وہی گھٹیا سوچ, لگتا ہے کہ کسی جو ہے نا جھگی سے نکل کے ابھی نیا پیسہ آیا تمہارے پاس, کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہم نے تمہاری بیوی کو چھیڑ دیا تو ہماری بیوی کو چھیڑ دو, اس میں کیا ہوتا ہے یار. تو یہ اتنا براڈ مائنڈڈ. میں اس خاتون سے کہا کہ آپ اتنا براڈ مائنڈڈ جب بنی ہوں گی تو پھر آپ کے میاں صاحب اب براڈ مائنڈڈ ہیں, وہ مذہب کی پابندیوں کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے کیا ہو گیا اگر میں پڑوسن کو چھیڑ لیا تو, بیگم اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے, اور اب یہ درد سر ساری زندگی کے لیے لگ گیا, اللہ یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت ہے. تو اللہ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے وہ عورت کے فائدے کے لیے دیا ہے, اور مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا ہے, تاکہ مردوں کو آزادی نہ ملے. دیکھو ہم جب گوشت لیتے ہیں نا کسائی سے خریدتے ہیں, چیلیں اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں, تو اس گوشت کو شاپر میں پیک کرتے ہیں حفاظت کے لیے نا, تاکہ چیلوں کی ہوس کی نگاہیں ان پہ نہ پڑیں. تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ جیسے گوشت مرغوب ترین چیز ہے, چیلیں کھیرے ککڑیاں پہ نہیں آتی. آپ سبزی 1 کلو ٹماٹر لے کے جا رہے ہیں, کوئی چیل لے آ کے حفظہ نہیں کہا, آپ نے ذرا تازہ گوشت خریدا, وہ چیلیں بھی آئیں گی, کوے بھی آئیں گے, بلیاں بھی آئیں گی. میرے تو کئی دفعہ بلیاں گوشت کھا چکی ہیں, تھوڑا سا ادھر بلی آگے کھا جاتی ہے. ایک دفعہ تو میں بکرے کا گوشت لے کر آیا, میں نے لٹکایا, ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, تو میں دیکھتا تھا یار اس نے ہمارے گھر میں بچے دیے ہوئے, اور میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا, نہ میرے گھر والوں کے پاس ٹائم تھا اس کی دیکھ بھال کا. تو یہ کھاتی کہاں سے ہے, سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی دیکھ بھالی میں, بچوں کی حفاظت میں, کھاتی کہاں سے. اچھا عید آنے والی تھی, تو میں نے اپنے رشتے داروں کی دعوت کی تھی, اگلے دن عید تھی. تو میں گلشن اقبال میں قصائی کی دکان پہ بکرے کا گوشت لے کر آیا 3-4 کلو. رشتے داروں کو بلانا تھا میں نے, صاف ستھرا گوشت. بائک پہ لے کے گیا میں, گوشت لا کے میں نے بائک پہ لٹکایا اور بھول گیا, گھر میں ویسے ہی آ گیا. بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگا, تو گھر والوں نے تھوڑی بات کہا آپ کہاں, اب تو گوشت نہیں لائے. میں نے کہا ارے وہ تو میں بھول گیا, بائک پہ لٹکا ہوا ہے. جب میں گیا ہوں تو بلی بیٹھ کے خلال کر رہی تھی. ہوتا نا تسلی سے کھا پی کے فل ہو کے, اب آخر میں بیٹھ کے تسلی سے کیا ہو رہا ہے, خلال چل رہا ہے, ریشے ویشے دکھا لو. میں نے کہا یہ اللہ نے میرے ساتھ واقعہ کروایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. یہ تو بچے دیے ہوئے ہیں اس نے, یہ تو نہیں بھاگ سکتی نا. بار بار بلی دیکھو نا کیسے اپنے بچوں کو بلوں سے بچاتی ہے. اس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے, جبکہ اس کو خوراک زیادہ چاہیے پہلے سے. ٹائم کمانے کا کم ہے اور ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے, لیکن میں نے آج تک کسی بلی کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ہمارے گھر میں ایک بلی نے بچے دیے ہوئے ہیں, وہ پتہ ہے کیا کرتی ہے, بچے بڑے ہو گئے نا تو باہر سے گھوم پھر کے ان کے لیے بھی گوشت لے کر آتی ہے. تو میں نے یہ منظر دیکھا, میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اللہ کیسے تو جانور کے دل میں تو نے رحم ڈالے, اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا کہیں سے اٹھا کے لائی اور بچوں کے سامنے رکھ دیا لا کے. اس بھائی جب اللہ ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں نہیں دے سکتا رزق, کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو. تو وہ کیا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, جلدی سے بتائیں, ختم, بہت ٹائم ہو گیا ہے بھائی. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو چیلیں جو ہیں وہ کھیرے ککڑی ٹماٹر پہ نہیں آتی, وہ کس پہ آتی ہیں, گوشت پہ. تو اس کو پیک کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا, اس کو عزت دی, کہا کہ پیک ہو جاؤ تم, ورنہ یہ ساری ہوس کی نگاہیں تم پہ پڑیں گی, تمہاری ویلیو معاشرے میں گر جائے گی. اس بدنظری کا یہ عذاب ہے
کہ اب ہر ایک کو شادی کے لیے بے انتہا خوبصورت چاہیے، کیونکہ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں مرد کہ اب ان کو واجبی چہرے والی سمجھ میں نہیں آتی، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ ان کو وہی حسن چاہیے، وہ ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈالڈا کھا کے وہ حسن تھوڑی پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر خواتین ڈسٹمپر کے پورے ڈبے کر کے اپنی بچیوں کو بٹھاتی ہیں، رشتہ جب دیکھنے آتے ہیں نا لڑکے والے، پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی کوئی پسند کر لے، اس کو پسند ہی نہیں آ رہا کیونکہ اس نے فلمیں دیکھی ہیں، اس نے اداکاروں، اس نے اپنے آفس میں دیکھی ہے، تو یہ سب چل رہا ہے حساب کتاب۔ تو اللہ نے جو ہمیں کہا میرے بھائی وہ کر لو، اللہ نے پھر آخرت میں کیا رکھی ہے ہمارے لیے؟ جنت رکھی ہے۔ تو تھوڑا مشکل ہے لیکن ایک دفعہ عادت ڈالنی پڑے گی، پھر پاکیزہ زندگی مل جائے گی، پھر اسی زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر گناہوں کی زندگی سے نفرت۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے تو نظر جھکانی نہیں پڑتی، خود بخود نظر جھکتی ہے میری، خود بخود، اچھا ہی نہیں لگتا دیکھنا، خود بخود جھکتی ہے، تو یہ عادت پڑ جاتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے یہ کسی